اعلیٰ حضرت امام عشق محبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار 4 زبانوں میں اس والہانہ انداز میں فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ پھر آگے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 زبانوں میں اس نعت پاک کو تحریر فرماتے ہیں اور اس کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام، اپنے قلم کو جو ہے کہتے ہیں بس کر، رک جا، تیرا قلم چلتا رہے گا لیکن رسول اللہ کی مدح و ثنا مکمل نہیں ہو پائے گی، رسول اللہ کی مدح و ثنا مکمل نہیں ہو پائے گی۔ حضرات ذی وقار سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے تک اور آج تک بھی دنیا شاعری میں کسی بھی شاعر نے آج تک جو ہے کسی شخص نے بھی 4 زبانوں میں جو ہے کوئی کلام نہیں کہا۔ یہ امام اہل سنت کا کمال ہے، جتنوں نے کہا 3 زبانوں تک ہی کہہ سکے۔ امام اہل سنت کا علم اور فضل و کمال کا عالم یہ کہ امام اہل سنت نے جب نعت مصطفیٰ کہی تو اس کو بھی 4 زبانوں میں جو ہے آپ نے اس کو کہا۔ 4 زبان آپ نے ایک ہی شعر میں 4 زبان استعمال فرمائی، اور آخر میں جب آپ مقطع کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بس کر، اپنے قلم سے جو ہے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قلم رک جا، بس کر، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں شاعری کے جو ہے فن شاعری کے جوہر لوگوں کو دکھاؤں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا انداز نہیں ہے، بلکہ انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافیہ تھی۔ ہمارا جو ہے مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس فقیر کا مقصد رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، شاعری کے فن اور شاعری کے جوہر دکھانا میرا جو ہے کام نہیں ہے، اور یہ تو میرے احبا اور ناطق کا مجھ سے جو ہے عرض تھی، مجھ سے جو ہے حکم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ حضرات ذی وقار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے محبین میں سے احبا اور ناطق ہوا کرتے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے یہ عرض کی کہ امام اہل سنت لوگوں نے 3 زبان میں جو ہے رسول اللہ کی مدح کی ہے، شاعری جو ہے 3 زبانوں میں کی ہے، ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں، بار بار عرض کرا، بار بار عرض کیا کہ حضور ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را آپ ایسا کلام لکھ دیجئے جس میں 4 زبانیں شامل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ 4 زبانوں میں کلام بھی لکھا اور اس کو کلام کو لکھنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس خامہ خام
نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ اور ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اسی طریقے سے آج میرے احبہ اور ناطق حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی ماشاءاللہ کمال کے عالم دین ہیں، زبردست مفتی ہیں۔ آپ حضرات ان کی قدر کیجئے، یہ آج آپ کے پاس ہیں۔ حضرات ذی وقار نعمت کا اندازہ اور نعمت کی قدر نعمت کے چلے جانے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ حضرات ذی وقار یہ مفتی زبیر صاحب رضوی آپ کے مابین تشریف فرما ہیں اور ماشاءاللہ کمال کے عالم ہیں، کمال کے عالم ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کئی جلسوں میں میرا ساتھ رہا اور میں نے ان کو بارہا دیکھا کہ آپ فتاوی رضویہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور مختلف تصانیف اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور برجستہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، برجستہ اس کا آپ کی بنگلہ زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ترجمہ کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، آپ اس کو ہلکا نہ جانیے۔ حضرات ذی وقار ترجمہ اتنا نازک مرحلہ ہے، اتنی نازک شے ہے کہ اگر کوئی غلط ترجمہ کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ سے پہلے والے بعض حضرات نے قرآن کریم کا اردو زبان میں جو ترجمہ کیا ہے وہ کفر آمیز ترجمہ کیا، کفر سے بھرا ہوا ترجمہ کیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کنز الایمان کی ترجمۃ القرآن آپ نے تحریر فرمایا۔ اس کی میں ایک دو مثال آپ کو دیتا چلوں۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم۔ اب اس کا بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے مذاق کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ کہا کہ ایک ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، بعض نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بتائیے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے؟ بعض نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان سے دل جوئی کرتا ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ حضرات ذی وقار حضرت آئیے قرآن سے پوچھیں کہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مذاق کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ بقرہ شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جب فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے گائے ذبح کرنے کا حکم فرما رہا ہے، تو ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان کی قوم نے جواب دیا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے دل جوئی کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ کن جواب سماعت کیجئے۔ حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور یہ کہتا ہے، یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کر قلم توڑ دیا، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اس لفظ استہزاء کا ترجمہ اردو زبان میں شان الہی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے اسی لفظ کو اتنے خوبصورت انداز میں اردو زبان میں استعمال فرمایا اور آگے فرمایا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق. حضرات ذی وقار، ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. قرآن کریم میں آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو بعض جاہلوں نے، پڑھے لکھے جاہلوں نے، بے نور علم والوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مکاری کرتا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ ان سے مکاری کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری اور اللہ کی مکاری، اللہ بہترین مکار ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری عیاری، ان کی مکاری عیاری منصوبہ بندی اور اللہ کی خفیہ تدبیر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کی مکاری عیاری اور ان کی جو ہے سازشیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بے شک اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا. تو حضرات ذی وقار، ترجمہ کرنا جو ہے بہت نازک کام ہے. ماشاءاللہ میں نے آپ کے مفتی زبیر رضوی صاحب، جو میرے والد گرامی حضور توصیف ملت کے خلیفہ بھی ہیں، میں نے ان کو جو ہے برسر منبر دیکھا کہ جو ہے آپ کتاب جو ہے تلاوت فرماتے، آپ جو ہے فتاوی رضویہ میں سے فتاوی شریف پڑھتے اور برجستہ اس کا ترجمہ فرماتے. آج میں کہتا ہوں حضرات ذی وقار کہ آج کے روایتی مولوی حضرات فتاوی رضویہ شریف کی ایک سطر صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اور مفتی صاحب قبلہ نہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور ان کے استاذ حضرت استاد العلماء حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، با کرامت رکھے. ان کا مجھ سے حکم ہوا، انہوں نے مجھ پر جو ہے ایک چیز کا جو ہے حکم فرمایا کہ آج میں تقریر انگریزی زبان میں کروں. تو حضرات ذی وقار، مجھے اپنے انگریزی دکھانے کا یا عربی سمجھانے کا، عربی بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب کا حکم ہوا ہے، یہ میرے ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. اس کی انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ یہاں پر بعض لوگ، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ انگریزی سے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا آپ انگریزی میں اگر تقریر فرمائیں گے تو یہ لوگ متاثر بھی ہوں گے، متوجہ بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے گا. حضرات ذی وقار، یا ایھا الاخوۃ المسلمین، I just read a verse from Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala states, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Allah tabarak wa ta'ala says in the Holy Quran, قُلْ. And what is the translation of this قُلْ? بعض نے اس قُلْ کا ترجمہ کیا کہو، بعض نے اس قُلْ کا ترجمہ کیا
بولو. بعض نے اس قل کا ترجمہ کیا سناؤ. قربان جائیں سرکار سیدی اعلی حضرت پر، قربان جائیں آپ کے علم و فضل و کمال پر. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اس قل کا ترجمہ کر کر قلم توڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو. او beloved inform your people. او beloved you inform. قل کیا کہو، کس کو کہو؟ اے محبوب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، if you love اللہ سبحانہ و تعالی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، if you love اللہ سبحانہ و تعالی، if you do the عبادہ of اللہ سبحانہ و تعالی، if you do the sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and you want that Allah should love you as well, and you want that Allah should listen to your prayers, and that if you want that Allah should listen to your du'as, oh people, what you should do, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. اے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، تمہیں رسول اللہ کو فالو کرنا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے لوگوں تم رسول اللہ سے محبت کرو، والہانہ محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، کیونکہ یہ اصل ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے. اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عربی کے اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ. There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then iman is a piece of junk, is a piece of waste, is a piece of garbage without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اسی لیے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سخن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کو اپنی زبان سخن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضرت ذوالفقار اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اور بے شک ہم سب یہاں پر محبت خداوند قدوس میں ہم یہاں اکٹھا ہیں. ہر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، جتنی ریاضتیں کی جاتی ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان کو فرما دیجئے، اپنا پیغام میرے بندوں کو بتا دیجئے. اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بدلے میں چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو اے محبوب یہ آپ سے محبت کریں، اے محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، اے محبوب یہ آپ کو فالو کریں. جب یہ آپ کو فالو کریں گے، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، جب یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو آپ جو ہے آپ کی اطاعت کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ذوالفقار آپ اور ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ محبت کرے گا تبھی ہمیں جنت عطا کی جائے گی، ہمیں جو ہے دین و دنیا کی برکات عطا ہوں گی. کب ہوں گی؟ کہ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا. اور اللہ ہم سے ارشاد فرما رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو حضرات ذوالفقار محبت رسول آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول آپ کے اوپر فرض ہے. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ یہ جان ایمان ہے.
جان ایمان ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں جو ہے محبت رسول نہیں، اس کا ایمان جو ہے اس کے منہ سے مار دیا جائے۔ اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، اس کا ایمان بیکار و برباد ہے۔ بغیر عشق مصطفیٰ کے، بغیر محبت رسول کے ایمان کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے کہا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضرات دی وقار مفتی صاحب قبلہ، آج عالم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، we do not follow anyone else، we just جو ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ gives us the address of his رسول۔ If you want to love me, if you want to follow my commandments, if you want to act on what I have said, you have to come and follow Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam۔ اگر آپ کو جو ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہمیں حاصل ہوگی۔ حضرات دی وقار، آج ہم اور آپ تو جو ہے اس محبت بھری محفل میں میلاد مصطفیٰ کرنے ہم اور آپ جو اکٹھا ہوئے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں۔ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بلائے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات دی وقار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے سرکار نہ چاہیں اور وہ ان کی میلاد کی محفل میں آ سکے، جسے سرکار نہ چاہیں وہ سرکار کے ذکر میں شامل ہو سکے۔ حضرات دی وقار، this is impossible that if سرکار دو عالم، سرور دو عالم، نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم does not will, if he does not will for anyone to come to his ذکر میلاد کی محفل میں، in his میلاد محفل، they cannot gather because this is the will of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and I can prove that۔ علماء says اگر کوئی شخص اللہ کے آگے، اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، if someone does not pray in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس نے چاہا اس لیے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اس نے چاہا اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے، وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جو محفل میلاد میں شامل نہیں ہوتا، جو آقا کے ذکر میں شامل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کے محبوبوں کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والکرام وابن الکریم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات دی وقار، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا کیا جو ہے نہ وقت ہے اور نہ مجھے کہا گیا ہے، بس مجھے جو ہے 10-15 منٹ کا وقت دیا تھا، 2-4 جملے انشاءاللہ کہہ کر آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حضرات دی وقار، اگر کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہے، if someone does a favor upon us in the time of need، اگر ہمیں کوئی جو ہے ہمارے وقت مدد، ہمارے وقت ضرورت کوئی کام آتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم حتی الامکان اس کی وہ احسان بھولتے نہیں ہیں، اس کی جو ہے یاد ہم مناتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس شخص نے فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں مدد کی ضرورت کے وقت پہ اس نے ہماری یہ مدد کی تھی۔ تو حضرات دی وقار بتائیے، جب حضرت انسان کرے احسان تو ہم نہیں بھولتے، تو بتائیے جب احسان کرے رحمان تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرات دی وقار، if a human being does a favor upon us, we do not forget
حتی الامکان ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ we do not forget that favor that he has done upon us. We do not forget that. Then if a human being is doing a favor and we are not letting it go, we are not forgetting it, then how can we forget the ihsan, the favor of Rahman? Who did it? The favor did by Rahman. And how he did it? Allah Tabarak wa Ta'ala states in the Holy Quran. Allah says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. حضرات دیوقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، ہم پر احسان فرمایا. یہ آسمان بنایا، ہم پر احسان فرمایا. چرند و پرند بنائے، ہم پر احسان فرمایا. شجرات اور حشرات بنائے، ہم پر احسان فرمایا. نباتات بنائے، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ عطا فرمائے، ہم پر احسان فرمایا. اللہ نے ماں کے دل میں ممتا عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے مغفرت کا وعدہ فرمایا، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دامن مرشد عطا فرمایا، ہم پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولتا دیکھتا سنتا بنایا، ہم پر احسان فرمایا. یہ تمام چیزیں دنیا میں جو شے موجود ہے، جو بھی عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا. لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احسان کہہ کر یاد نہیں فرما رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ has bestowed all the bounties upon us, but he did not say that these are my favors upon you. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب احسان اعظم فرما رہا ہے، احسان عظیم فرما رہا ہے، تو اس کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ says in the Holy Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ states, he says, indeed Allah has bestowed his favor upon mu'mineen. Allah has done the favor upon mu'mineen when Allah subhanahu wa ta'ala has sent his beloved messenger amongst us. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک بالتاکید لقد من اللہ علی المومنین. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر، مومنین کی جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان اعظم فرما رہا ہے جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما رہا ہے. حضرات دی وقار، ہم اور آپ کو چاہیے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے میلاد کی محفل میں شامل نہیں ہوتا، یا فلاں شخص جو ہے محفل میلاد نہیں کرتا. میں کہتا ہوں انہیں چھوڑ دو. میلاد منانا ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ خطاب ہم سے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں پر احسان ہے. تو بتاؤ میلاد منانا کس کا حق ہے؟ میلاد منانا مومنین کا حق ہے، ایمان والوں کا حق ہے. ایمان والوں کی یہ جو ہے شیوا ہے کہ وہ رسول اللہ کے میلاد کی محفلیں سجائیں، رسول اللہ کا ذکر سجائیں، رسول اللہ کے ذکر میں شامل ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرات ذی وقار، وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنی گفتگو کو اور طویل کروں. بس ایک آخری بات کہہ کر میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. ایک مثال آپ کو دے کر میں رخصت ہو رہا ہوں. حضرات ذی وقار، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، اور میلاد کی کیا اصل ہے،
میلاد کیسے افضل ہو سکتی ہے، میلاد کی جو ہے اہمیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات دی وقار، آپ مجھے اتنی چھوٹی سی بات بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کی آخری عشرے میں ایک رات رکھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے یاد فرماتا ہے، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رات میں نازل فرمایا، اور اس رات کو ہم نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے؟ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل فرماتا ہے۔ تو حضرات دی وقار، مجھے ایک بات بتائیے کہ جس نبی پر نازل ہونے والا قرآن جس رات میں نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، پھر ذرا غور فرمائیے کہ جس رات میں وہ نبی اتر جائے، وہ نبی مبعوث ہو جائے، وہ نبی جو ہے اس دنیا زمانہ میں تشریف لے آئے، وہ رات کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی، وہ رات کتنی افضل و بالا ہوگی۔ حضرات دی وقار، اب جو ہے اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے اس رات میں آئے تھے، تو اس رات کو ہر سال کیوں منا رہے ہو؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بتاؤ، کیا قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں، ایک رات میں، لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، اور آنے والے تمام سالوں میں جتنے بھی لیلۃ قدر آئیں گی اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم 12 ربیع النور کو جس دن تشریف لائے، قیامت تک کے لیے وہ سارے 12 ربیع النور شریف 1000 لیلۃ القدر سے افضل ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔